یہ بات یہ خبر بہت زیادہ زیر گردش رہی کہ جب اسرائیل نے اس وقت ایران کے اوپر حملہ کیا تو قم کی ایک تاریخی مسجد کے اوپر سرخ پرچم لہرایا گیا۔ آخر یہ تاریخی مسجد کیا ہے اور اس سرخ پرچم پر کیا ایسا لکھا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ مسجد اور یہ جنگ کی کیفیت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آئیے میں آپ کو تمام معلومات دینے سے پہلے ذرا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ اگر آپ شیعہ مسلک سے واقف ہیں اور مسلمانوں کے اس اہم جز کو اگر سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ معلومات ضرور ہوگی کہ امام مہدی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 12ویں امام مہدی تھے وہ 15 شعبان کو سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس وقت کے جو موجودہ حالات تھے اس کے مطابق 5 سال کے بعد وہ عالم غیب میں چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے دنیا سے ایک پردہ کر لیا۔ اسی حوالے سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو 15 شعبان کو امام مہدی کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ اس دن جشن منایا جاتا ہے۔ لیکن امام مہدی کب اور کہاں آئیں گے، یہ بڑا ہی سوال نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں میں پوچھا جاتا ہے بلکہ امام مہدی کے حوالے سے شیعہ مسلک کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے۔ مگر آج سے کئی 100 سال پہلے کی اگر میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں، یعنی کہ قریب 1000 سال اگر آپ پیچھے جائیے تو امام مہدی کی پیدائش جس طریقے سے 255 ہجری میں بتائی جاتی ہے اس سے قریب کوئی 100 سال کے بعد یعنی 373 ہجری کے اندر اس وقت خاص طور پر قم کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ قم کو شیعہ مسلک کے اندر تبلیغ اور تدریس کے حوالے سے ایک بڑا نام دیا جاتا ہے۔ قم کے ایک رہائشی بہت اہم شخص جس کے متعلق کہا جاتا ہے حسن بن مسلہ۔ حسن بن مسلہ کو ایک دن وہ سو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جگایا جاتا ہے، اور جگانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب یہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جو قم سے 6 کلومیٹر دور جمکران کا علاقہ کہا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ خود یہاں پر حسن بن مسلہ جسے اس وقت کے لوگ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی پاکیزہ اور صوفی اور خاص طور پر ایک مبلغ کے طور پر جانتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ حسن بن مسلہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ موجود ہیں۔ ایک شخص کی عمر قریباً کوئی 33 اور 35 سال کے درمیان نظر آتی ہے جو کہ امام مہدی ہوتے ہیں، اور جو دوسرا شخص ہوتے ہیں وہ حضرت خضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جائے۔ جو لوگ بھی مجھے مانتے ہیں اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میرا واپس ظہور ہوگا، یعنی کہ غیب قبرہ سے واپسی ہوگی، تو اس وقت یہاں پر جو میں نماز پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے جسے جمکران مسجد کہا جاتا ہے۔ تو 1000 سال سے یہ مسجد موجود ہے، اور یہاں کی خاص بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر امام مہدی علیہ السلام وہاں پر آ کر اپنی نماز پڑھائیں گے، اور اس کی وجہ سے شیعہ مسلک کے اندر اسے کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہاں پر جا کر شیعہ مسلک کے لوگ 4 رکعت ادا کرتے ہیں، 2 کر کے الگ الگ رکعت ادا کرتے ہیں۔ ایک جو پہلا سلسلہ ہوتا ہے اسے پہلی نماز کو نماز تحیت کہا جاتا ہے، اور دوسری امام مہدی کے حوالے سے نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس مسجد کو، جمکران کی مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جب یہاں پر ایک انقلاب آتا ہے اور سن 1979 میں آیت اللہ خمینی آتے ہیں تو اس کے بعد اس مسجد کو زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اس سے پہلے یہ مسجد کا ایک ہی گنبد ہوتا ہے جس طریقے سے عام مساجد جو ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے، لیکن 1990 کے بعد خامنائی کے آنے کے بعد اس مسجد کو زیادہ اہمیت ملنا شروع ہوئی، اس کی تزئین و آرائش ہوئی اور اسے 5 گنبدوں کی مسجد میں کنورٹ کیا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بھی زائرین پوری دنیا سے آتے ہیں وہ یہاں آ کر 4 رکعت ضرور ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر محرم الحرام میں سرخ پرچم کو یہاں لہرایا جاتا ہے۔ سرخ پرچم کا مطلب ہی، اور سرخ پرچم کے اوپر جو ہے وہ خاص عبارت لکھی ہوتی ہے جسے السالارات حسین کہا جاتا ہے، یعنی کہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عام طور پر جنگی کیفیت میں محرم الحرام میں تو یہاں پر اس پرچم کو لہرایا جاتا ہے جس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اب تک موجودہ تاریخ کے اندر 3 ایسے مقامات آئے ہیں کہ جب یہاں پر سرخ پرچم کو لہرایا گیا۔ ایک وہ واقعہ تھا کہ جب شام میں اس وقت قاسم سلیمانی صاحب پر اٹیک کیا گیا تھا اور انہیں شہید کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ اس کے بعد یہاں پر بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت یہ سرخ پرچم وہاں پر لہرایا گیا، یعنی کہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا موقع اس وقت آتا ہے جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور دوسری بار وہاں پر یہ سرخ پرچم لہرایا جاتا ہے۔ پہلی بار جب بدلہ لینے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر جب دوسری بار کیا جاتا ہے تو اسے صادق وعدہ صادق کہا جاتا ہے، اور اسے نمبر 2 کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اب
جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اسے وعدہ صادق 3 آپریشن کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر سرخ پرچم لہرایا گیا۔ اس کا مطلب 3 طریقوں سے واضح ہے، کیونکہ امام مہدی کے حوالے سے یہ جگہ مقدس ترین سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پر وہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جو کہ امام مہدی کے ساتھ اس وقت اپنے سفر کا آغاز کریں گے یا ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اس لیے جب کبھی بھی اس شیعہ مسلک کے حوالے سے یا پھر اس خطے کے حوالے سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوگی تو وہ اسی مسجد سے اس کا آغاز ہوگا اور یہیں پر امامت کی جائے گی۔ یہ ایک بڑا مشہور وہاں پر معاملہ ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی جمگران کی اس مسجد پر سرخ پرچم نصب کیا جاتا ہے تو دنیا بھر کے شیعہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اب اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جنگ ہوگی اور حسین کے خون کا بدلہ ہوگا، اور یہیں سے ہمیشہ کئی عرصوں سے یہاں پر اسے ایک اہمیت حاصل ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر زائرین آتے ہیں اور اس مسجد کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ تو جب کبھی بھی مسجد جمگران پر سرخ پرچم لہرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اسی لیے جب اسرائیل نے حملہ کیا اور ایران کے اندر کئی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ پاسداران کے انقلاب کے سربراہ کو شہید کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ واضح طور پر اعلان سامنے آتا ہے کہ اب بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جب یہ سرخ پرچم کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو اسرائیل کی ایمبیسیاں ہیں وہ تمام کی تمام بند اسی لیے کر دی گئی ہیں کہ اب اس حوالے سے جنگ ضروری، یعنی کہ جسے جہاد کا جا رہا ہے وہ اس شیعہ مسلک کے مطابق اب ضروری ہو چکا ہے۔ تو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے وہ تمام ممالک، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہاں پر اب ان کے سفارت خانوں نے اپنی بلکہ اکثر تو سفارت خانے اپنے بند کر دیے گئے اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر کہیں سے بھی اب بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات ٹھیک لگی ہو، ہماری دی گئی معلومات آپ کو بہتر لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اللہ کے بعد